ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و مولانا مولائی الثقلین جد الحسن الحسین ابی القاسم المحمد۔ وآلہ طیبین الطاہرین وغر المیامین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المجید و بیانہ العظیم و فرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ بزرگان ملت، برادران ایمان، عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، مسلسل پہ ہم ایک کوشش جاری و ساری ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے آئے، کیونکہ جب تک اہل بیت علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہوگی، ہمارے لیے کوئی نمونِ عمل نہیں ہوگا۔ اس خالق کائنات کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں ان گھرانوں میں پیدا کیا ہے کہ جہاں پیدا ہوتے ہی محمد و آل محمد کا ذکر ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت، اہل بیت علیہ السلام کے معجزات کمالات اتنے ہیں کہ نہ عرش پر ملائکہ رک پاتے ہیں، نہ فرش پہ کوئی رک پاتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی کوئی بھی فضیلت، دیکھیے ایک بہت بڑی بات ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں آپ کے درمیان، اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت قبلہ جب اس کو اصل میں ہوتا ہے کیا ہے کہ کسی بھی امام کی 45 40 45 60 سال کی زندگی ہم پڑھتے ہیں تو وہ 1 گھنٹے 40 منٹ 45 منٹ میں ہوتی ہے، لیکن اس زندگی کو ہم جینے کی کوشش کریں اور اس کو محسوس کریں کہ ایک ایک لمحہ کس طرح کا ہے۔ دیکھیے جب تک ہم اس میں ڈھل نہیں جائیں گے اپنے آپ کو، یعنی کسی کے عشق میں غرق نہ ہو جائیں بری طریقے سے، اور اہل بیت سے زیادہ حسین کوئی ذات نہیں کہ اس میں ڈوبا جائے۔ اہل بیت علیہ السلام کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی تعلیمات، ان کا حسن سلوک، مطلب اس قدر اہل بیت علیہ السلام کی شخصیات ہماری زندگی کے سامنے کہ اپنے تو اپنے، بھئی ہمارا تو حق ہے کہ ہم اپنوں سے محبت کریں گے، ہم ان کے ہیں۔ اہل بیت کے کرداروں کو تو دوسروں نے بھی دیکھا ہے تو وہ ان کے ہو کے رہ گئے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کا خاصہ نبی سے لے کر امام تک، آج انشاءاللہ چھٹے امام کی کچھ زندگی کے گوشے سے ہم تعلیمات لینے کی کوشش کریں گے، یہ رہا ہے کہ کبھی ان کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو اہل بیت علیہ السلام کا کمال رہا ہے۔ جب میں انشاءاللہ آپ کو یہ تاریخ سناؤں گا، بیچ میں تاریخ بھی آتی جائے گی، باتیں بھی ہوتی چلی جائیں گی۔ ظالم بادشاہ یہ چاہتا ہے، ابھی ابتدائی گفتگو ہے لیکن اس میں سن لیجئے، بات بڑی اہم ہے۔ ظالم بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ امام جعفر صادق کو قتل کیا جائے۔ کس امام کو قتل کیا جائے؟ اب اس کو قتل کرنے والے نہیں مل رہے ہیں، اس نے 200 لوگوں کو باہر سے بلایا، مدینے کے نہیں ہیں وہ، اس نے 200 لوگوں کو باہر سے بلایا، بلانے کے بعد امام کو اپنے دربار میں بلایا، ننگی تلواریں دے دی گئیں۔ دیکھیے یہ سننے کے لائق ہے اور اس پہ غور کیجئے گا، جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، پھر میں ابتدا سے ہی آؤں گا، لیکن کیونکہ تمہید کے لیے اس واقعے کا سنانا بہت ضروری ہے۔ 200 لوگوں کو منصور زبانکی نے، جو اس وقت کا بادشاہ ہے، بلاتا ہے، بلانے کے بعد کہتا ہے کہ میں تمہیں دولت دیتا ہوں، پیسہ دیتا ہوں، بغیر سوال کے، بغیر چون چرا کے، میں جس کو اشارہ دوں اس کو قتل کر دینا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب تک یہ دربار میں آ چکے ہیں تو ضمیر تو بیچ چکے ہیں نا، پیسہ تو مل چکا ہے نا ان کو۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام نے جیسے ہی دربار میں قدم رکھا، میری جان قربان امام کے جملے اس انداز کے اوپر، تاریخ نے لکھا ہے بھائی جیسے ہی امام نے دربار میں قدم رکھا، وہ تلوار لیے لوگوں نے تلواریں پھینک دی، امام کے قدموں میں گر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ پڑھنا بہت آسان ہے، اب اس جملے کی کیفیت محسوس کیجئے۔ جب میں پڑھ رہا تھا نا میرے رونگٹے کانپ رہے تھے کہ ہم کہاں ہیں، مطلب ایک دو گرے، سمجھ میں آتا ہے۔ یہ اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا میں، یہ دوسروں نے کتابوں میں لکھا ہے
کہ 200 تلواریں، ایک آدمی چھوڑ دے، 2 چھوڑ دے، 3 چھوڑ دے، یعنی سب کے سب۔ بادشاہ پریشان ہوا، جب امام چلے گئے تو اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تو نے انہیں قتل کیوں نہیں کیا؟ اب آپ جواب سننے کے لیے آمادہ ہیں؟ تو یہ جواب آج کی تاریخ میں ہمارے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے ہے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے۔ یہ میں جواب آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ان 200 کے 200 نے ایک آواز ہو کے کہا، ہم تو سمجھے کسی ظالم کو تو قتل کروائے گا، یہ تو وہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں چولہا جلتا ہے، یہ تو وہ ہے جو رزق پہنچاتا ہے، اس کے سبب تو ہمارے بچے پلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک صلوات پڑھ دیے مل جل کے محمد و آل محمد۔ میں نے کہا نا، سیرت امام کی محسوس کیجئے، یعنی امام کو تو پتہ ہے وہ کس کو دے رہے ہیں، یعنی دشمنوں کو بھی نہیں پتہ، یعنی دیکھا نہیں ہے دشمنوں نے۔ یعنی آپ سوچیں کتنی جرأت چاہیے تھی ان لوگوں کو تلواریں پھینکنے میں، بادشاہ کے مقابلے کھڑے۔ مگر اس واقعے نے مجھے ایک بہت بڑا پیغام دیا۔ اس واقعے نے مجھے یہ پیغام دیا کہ قرآن اور اللہ کی ذات پر یقین رکھو۔ اس اللہ نے کہا ہے کہ عزت میرے ہاتھ میں ہے، اس اللہ نے کہا ہے ذلت ہماری سبب ملے گی تمہیں اگر وہ ہو گئے، اس پروردگار نے کہا میری ذات پہ یقین تو رکھو۔ یہ یقین ہی تو تھا پروردگار کی ذات پہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا، کہ جنہیں قتل کرنے کے لیے بلایا ہے وہ قدموں میں گر گئے۔ پھر یہاں پر امام نے ایک پیغام دے دیا، تمہارا کام میرے جد کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے قرآن کی روشنی میں عمل کرنا ذمہ کام ہے، نتیجے کی فکر نہ کرو، نتیجے کے ذمہ دار ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیے مل کے محمد و آل محمد۔ یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ، چھٹے امام۔ کیا نام ہے چھٹے امام کا؟ الحمدللہ۔ مسلک ہمارا دین اسلام ہے، شریعت محمدی ہے، مگر ہماری پہچان جو دوسرے مسلک میں ہے، فقہ جعفریہ، فقہ جعفریہ، فقہ علوی نہیں، حسنی نہیں، وہ امام اپنی جگہ امام سے نہیں، لیکن فقہ جعفریہ سے کیوں پہچان ہوئی ہماری، انہی امام سے کیوں پہچان ہوئی؟ کیونکہ یہ امام کو سب سے زیادہ موقع ملا دین کی تبلیغ کا۔ لفظ تبلیغ آیا ہے میرے عزیزوں، تبلیغ کا موقع کیا پیغمبر کو نہیں ملا تھا؟ تبلیغ کا موقع کیا مولا کائنات کو نہیں ملا؟ سب اماموں کو ملا ہے، مگر ہر امام کی تبلیغ کا نہج الگ ہے، لیکن اس امام کی تبلیغ کا ایک طریقہ الگ ہے۔ ابھی تک جتنے اماموں کو تبلیغ کا موقع ملا، دین پہنچانے کا موقع ملا، وہ درس و تدریس نہیں ہے، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی باتیں نہیں ہیں، لیکن اس امام کو اور امام باقر کو وہ موقع ملا کہ امام باقر کو 3000 شاگرد نصیب ہوئے اور امام جعفر صادق کو 4000 شاگرد نصیب ہوئے۔ 4000 لفظ بہت آسان ہے، لیکن ابھی میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس 4000 ملنے کے بعد بھی امام کو ان پہ یقین نہیں ہے۔ کتنے شاگرد ہیں امام کے؟ میرا ساتھ دیجئے، کتنے شاگرد ہیں امام کے؟ 4000۔ انہی شاگردوں میں سے، میں بات اسی طرح کرنے کا عادی ہوں، انہی شاگردوں میں سے ایک شاگرد امام کی خدمت میں گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ امام، آپ کے اتنے چاہنے والے ہیں، اتنے شاگرد ہیں، آپ بنی عباس کے خلاف قیام کریں، جنگ کریں۔ دیکھیے ایک ایک لفظ پہ توجہ میرے عزیزو۔ کتنے شاگرد ہیں؟ میرا ساتھ دیں تھوڑا سا، کتنے لکھ رہے ہیں؟ حدیث لکھنے والے 4000 شاگرد۔ اور امام نے کہا کہ نہیں، ہم قیام نہیں کریں گے۔ امام دل نہیں توڑنا چاہتے، اس نے کہا امام کریں، آپ کے جد امام حسین کے پاس تو 72 تھے۔ بس یہ جو تعداد آئی تو امام کے چہرے کا رنگ بدلا۔ ظاہر سی بات ہے کسی کی فضیلت گھٹاؤ گے تو رنگ تو بدلے گا۔ کیا ان کے پاس 72 تھے، انہوں نے یزید کے مقابلے قیام کیا، آپ کے پاس تو 4000 ہیں۔ امام نے کہا ان کا مقابلہ کرو گے؟
کہا کون ہے 4000 میں جو تم کہہ رہے ہو؟ کہا میں خود آپ کے لیے قربان ہوں۔ بس امام نے دیکھا کہ اچھا یہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، میرے خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیے واقعہ سنا ہوا ہے لیکن اس انداز سے سنیے۔ امام نے فوراً کہا جاؤ تندور میں کود جاؤ۔ کہاں کود جاؤ؟ تندور روشن ہے، ہر گھر میں تندور ہوتا تھا، جاؤ اس تندور میں کود جاؤ۔ اس نے کہا مولا میں تو آپ کا ہوں۔ تب دل چاہتا میں کہوں کہ بھائی تجھ کو پتا ہے کہ تو مولا کا ہے، مولا کو نہیں پتا تو مولا کا ہے۔ آپ دیکھیں اس واقعے کو اپنی زندگی میں لے کے آئے، تھوڑا سا رکے یہاں پر۔ ہمارا مسئلہ امام جعفر صادق سے مشہور ہے، 4000 دعویٰ کرے، 4000 امام نے پوچھا، کہا مولا آگے۔ ادھر سے ہارون مکی آ رہے ہیں، چپلے بغل میں دبائے ہوئے ہیں، سیدھے سادے سے آدمی۔ جیسے ہی آئے سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا، کہا ہارون تندور میں کود جاؤ۔ کسی واقعے میں کسی خطیب سے آج تک آپ نے سنا کہ ہارون نے سوال کیا ہو؟ کود گئے، اور کودے ہی نہیں، تندور میں جانے کے بعد ڈھکن بھی بند کر لیا۔ دو روایتیں، ایک یہ کہ ہارون نے خود بند کیا، ایک یہ کہ امام نے کہا ذرا ڈھکن بند کر دو تندور کا۔ اب امام اپنی باتوں میں لگ گئے، سب خیریت، کتنے شاگرد تھے، کتنی حدیثیں یاد ہوئیں۔ اب ایسے عالم میں اس کا دل تو پریشان ہے، اب یہ پریشانی کے عالم میں کہتا ہے مولا جل گیا ہوگا۔ میں نے کہا پریشان کیوں ہو رہے؟ دیکھو امام ہے، ہمارے لیے حجت ہے امام، ان کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ یہ امام کو چڑھانے آئے تھے کہ آپ جنگ کے لیے میدان میں نکل آئے اور اتنے سارے 4000 شاگرد ہیں۔ امام نے کہا اب دیکھیے امام نے کہا کہیں سے خدا نہ خواستہ کچھ ہونا جائے، یہ پریشان ہو رہا ہے۔ امام نے جا کے کہا ذرا ڈھکن ہٹاؤ۔ تاریخ نے سنہری حرفوں میں لکھا میری جان قربان امام کی فضیلت پہ، امام کے چاہنے والوں کے اوپر۔ جیسے تندور کا ڈھکن ہٹایا گیا، جناب ہارون تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، شکر خدا کر رہے ہیں۔ آگ گلے گلزار ہو چکی ہے، آگ گلے گلزار ہو چکی ہے۔ فوراً امام نے اس کی طرف کہا کہ بتاؤ تمہارے پاس ایسے کتنے ہیں؟ کہا مولا ایک بھی نہیں، مولا ایک بھی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا مولا اچھا یہ تو بتاؤ یہ آگ گلزار کیسے ہو گئی؟ اب جملہ سننے لائق ہے۔ امام نے فرمایا ہم فقر انبیاء ہیں، انبیاء سے افضل ہیں۔ جب ابراہیم کے لیے نارے نمرود آسان ہو سکتی ہے، گلزار ہو سکتی ہے، یہ تو محب اہل بیت علیہ السلام ہے، اس کے لیے کیسے آگ گلزار نہیں ہو سکتی؟ ایک صلوات پڑھ دیے مل کے محمد و آل محمد۔ اب یہ واقعہ یہاں پہ ہم نے داد دی، تحسین دی، اس سے ہم سمجھے کیا؟ بہت ساری باتیں نکل سکتی ہیں اس سے۔ فضائل اہل بیت علیہ السلام ہے، جناب ابراہیم کے لیے آگ گلے گلزار ہوئی نہیں ہوئی؟ نبی نے فرمایا میرے اہل بیت تمام انبیاء سے افضل ہے۔ اب تمام انبیاء سے افضل پہ ہم خوش تو ہو جاتے ہیں، ہمیں انبیاء کے بارے میں پتہ بھی تو ہو جبھی تو خوش ہوں۔ آپ بات سمجھیے گا کہ ان کے کیا کارنامے تھے، قرآن ان کے لیے کیا کہتا ہے، روایت ان کے لیے کیا کہتی ہے۔ جناب ہارون مکی نکلے اور امام نے ان سے پوچھا کتنے ہیں ایسے؟ اب میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں پہ ایک جملہ کہوں، امام کو تندور والے شیعہ چاہیے، تندوری نہیں۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ دیکھیے یہ میں بغیر دلیل کے نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھیے میرا مزاج اب تو آپ سمجھے ہوں گے، اب تو میں تو نماز بھی پوری پڑھتا ہوں بھائی، اب تو آپ سمجھے ہوں گے میرا مزاج ویسا نہیں ہے، لیکن میں واقعی جب تاریخ پڑھتا ہوں تو میں مجلس میں ممبر پہ آنے سے پہلے بھی جس کے پڑھتا ہوں اس سے وسیلہ توسل کرتا ہوں کہ مجھے میری اتنی اوقات کر دے کہ میں آپ کا ذکر کر سکوں، کیونکہ یہ ذکر کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے، اور شکر کا سجدہ کرنا چاہیے کہ ہم کسی امام کے بارے میں کلام کھو رہے ہیں۔ یہ جو میں نے بات کی ہے بغیر دلیل کے نہیں کہ میں پھر ہارون مکی پہ آؤں گا، لیکن اپنی بات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے امام جعفر صادقی کے ایک شاگرد ہیں زرارہ، یہ وہ شاگرد ہیں قبلہ کہ جسے 80,000 حدیثیں یاد ہیں۔ کتنی حدیثیں؟ یہ کہنا بہت آسان ہے بھائی،
اب آپ کہیں گے مولانا آپ کے لیے بھی پڑھنا آسان ہے، تو بھائی میرے لیے پڑھنا آسان ہے، کہنا آسان ہے، لیکن 80,000 حدیثیں کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی 10 20 22 سال تو ہو گئے مجلس سے سنتے ہوئے، ہمیں کتنی حدیثیں یاد ہیں وہ لکھیں ہم، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یاد کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ دیکھیے اس وقت سن کے اور خوش ہو جانا ایک الگ چیز ہے، کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ 80,000۔ میں ایک مالک ہیں، مالک انس، ان کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ مدینے میں وہ امام جعفر صادق کی تعلیمات دیتے ہیں، امامت کا دفاع کرتے ہیں۔ کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ 70,000 حدیثیں یاد ہیں، امام کے شاگرد ہیں۔ میں ہارون مکی کی طرف ہی چلوں گا، چھٹے امام کے شاگرد ہیں بھی۔ کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ 70,000۔ کتاب اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، تمام کتابوں میں، شیعہ سنی سب کتابوں نے لکھا ہے 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ اب مدینے میں لوگ بیٹھے اسی طرح مسجد میں ہو رہا ہے، اس میں سے کچھ لوگ بولے یار یہ آدمی کہاں سے آیا ہے؟ جو انس بیٹھا ہوا تقریر کرتا ہے، یہ عجیب ہے، اس سے جس ٹاپک پہ بات کرو آیت حدیث سناتا ہے، اس سے جس موضوع پہ بات کرو اس کے پاس حدیث ہوتی ہے۔ اب سننے کے لائق جملہ ہے میرے عزیزوں۔ میں کسی نے بیٹھے ہوئے کہا یہ جعفر صادق کا شیعہ ہے۔ یہ کس کا شیعہ ہے؟ بس یہ لفظ سننے تھے کہ مالک بن انس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ تو وہ لوگ بولے شاید ہماری کوئی بات بری لگ گئی۔ دیکھیے بڑی قیمتی جملہ ہے میرے عزیز، سے رائے گا نہ کیجیے گا، کہ شاید ہماری کوئی بات بری لگ گئی۔ اٹھے کہ بھائی اے نوجوان، اگر ہماری کوئی بات بری لگی تو معاف کر دے۔ کہ نہیں بری نہیں لگی، تم نے جو مجھے شیعہ کہا مجھے فوراً خیال آیا اگر میں شیعہ ہوں تو میں روز محشر حساب کیسے دوں گا؟ میں محب ہوں، شیعہ نہیں ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، نہیں پڑھا جاتا میرے جملہ گھر میں، شیعہ اور ہے محب اور ہے۔ ہم محب تو ہو سکتے ہیں لیکن شیعہ ہونے کے بہت سے شرائط ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، آپ ذرا جملہ سنیے، جسے 70,000 حدیثیں یاد ہوں، امام کا شاگرد ہو، شیعت آپ معمولی بات سمجھتے ہیں؟ ہم مولویوں نے، مطلب میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہم نے تو شیعت کو لفظ شیعہ ہونے کی تمنا کی ہے نبیوں نے۔ شیعہ ہونا معمولی بات نہیں ہے، پروردگار مجھے شیعوں میں قرار دے، دعائیں۔ ایک طرف ہارون مکی، ایک طرف یہ، کیا پیغام آپ کو زندگی میں دے رہے ہیں کہ امام کی زندگی سے سیکھو کہ امام نے زندگی کس طرح گزاری، اور ایک لمحے کے لیے سوچیں ہم کس طرح، امام نے کس طرح زندگی گزاری، کس قدر۔ بہرحال انجمن کا صدر، معاف کیجیے گا، مولوی، ایک کاروباری اپنے خادم سے، اپنے ماتحت سے ہم کس طرح بات کرتے ہیں؟ کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اگر اسلام اجازت دیتا تو ہمارا فرقہ جعفریہ ہے۔ جب فرقہ جعفریہ ہے تو امام جعفر صادق کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طرح بات کر رہے ہیں۔ ارے کہتے ہیں امام کھانا کھا رہے ہیں، خادمہ کے ہاتھ سے ڈونگا چھوٹ گیا سالن کا، ہوتا ہے نا کبھی کبھی، لاتے ہیں گر جاتا ہے، جیسے چھوٹا وہ کانپنے لگی، جیسی کانپی، امام نے کہا کانپ مت، میں نے تجھے آزاد کیا۔ اور امام نے اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھایا، پروردگار رحم نازل فرما، پروردگار مجھے اپنی اور معرفت عطا کر فرما۔ یہ کیسے ہو گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے غلام کے دل میں میری طرف سے اتنی دہشت تھی کہ ایک غلطی پہ کانپنے لگا۔ اور پھر اس کے بعد پیغام دیا، اور ہم پروردگار کی بارگاہ میں اتنے گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی گناہوں پہ گناہ کرنے کے بعد ہم اعادہ کرتے چلے جاتے ہیں، ہمارے یہاں نہ لچک پیدا ہوتی ہے، نہ ڈر پیدا ہوتا ہے، نہ خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح کا ایک واقعہ نہیں ہے۔ امام وضو کر رہے ہیں، خادم وضو کرا رہا ہے، دیکھیے سوچنے والی بات ہے، اس کو ذرا اپنے زندگی میں ڈالیں۔ امام وضو کرا رہے ہیں، وضو کرتے کرتے امام کے جو خادم اس کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ گیا، وہ پانی کا برتن چھوٹ گیا، پانی کا برتن جیسے چھوٹا، چھینٹیں آئیں امام کے اوپر۔ امام نے اسے دیکھا، وہ کانپنے لگا۔ امام نے کہا کانپ مت، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اللہ اکبر، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ لوگوں نے، پوچھنے والوں نے پوچھا مولا اسے آزاد کیوں کر دیا؟ کہا کہ کیونکہ اس کے دل میں میری طرف سے خوف آ گیا، میں روز محشر کیسے حساب دوں گا کہ ایک بندہ جو میری مثل ہے وہ مجھ سے خوف کرے، مجھ سے ڈرے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ امام کی زندگی، یہ امام کی تعلیمات، یہ امام کی زندگی۔ آج امام جعفر صادق علیہ السلام پہ جتنی باتیں کی جائیں وہ کم ہیں۔
امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ تو میں نے ابھی اس لیے سنا تاکہ آپ کے ذہن ہموار ہو جائیں. آج دنیا میں جتنی ٹیکنالوجی ہے اس میں سب کے پیچھے امام جعفر صادق کا ہاتھ ہے. جابر بن حیان کون ہیں؟ کیمسٹری کے بابا کیمسٹ کون کہلاتے ہیں؟ کیمسٹری کون کہلاتے ہیں؟ مگر ہمارے مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے ہم بکروں پہ اللہ ڈھونڈتے ہیں، آلو پہ اللہ ڈھونڈتے ہیں، کسی مچھلی پہ اللہ مل جائے تو اسے ڈھونڈتے ہیں، اس کی اتنی قیمت، معاف کرنا اتنی بڑی بڑی قیمت لگا دیتے ہیں. بقرہ عید آتی ہے تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کسی بکرے پہ تو نہیں لکھا ہوا. ابھی کوئی مچھلی مل گئی تو اس پہ اس کی قیمت پہ کیوں اللہ لکھا ہوا ہے. ارے بھائی اللہ کی ساری مخلوق قدم قدم پہ دیکھو، اس کا نظارہ کرو، ہر مخلوق پہ اللہ لکھا ہوا ہے. اس پر غور و فکر تو کرو ہم کہاں ہیں. آج شیعہ نے حیدر کرار کو پتہ ہونا چاہیے میتھ کس نے ایجاد کیا، میڈیکل سائنس کس نے ایجاد کی، کتنی کتابیں تھیں. آج ریسرچیں ہوتی ہیں ان کے اوپر. امام کے شاگرد تھے. اور ہم کو تو فخر کرنا چاہیے خالی یہی چیزیں امام کے شاگرد نہیں ہے، دوسرے مسلک کے جو امام ہیں وہ بھی امام کے شاگرد ہیں. بات آپ تک پہنچی؟ دوسرے مسلک کے جو امام ہیں، جس میں نے کل ہلکا سا اشارہ آپ کو کیا تھا کہ وہ قیاس سے کام لیتے ہیں، دوسرے مسلک کے بھی امام کے شاگرد ہیں. امام مالک بھی، امام ابو، یہ بھی امام کے شاگرد ہیں. اور دونوں میں شاگردی ہے. دونوں نے کہا ہے کہ اگر امام نہ ہوتے، ہم نے ان کے پاس 2 سال زانوے ادب طے نہ کیے ہوتے، ہم ہلاک ہو جاتے. اور یہ ہلاک ہونے والا جملہ ان کے خاندانی چلا رہا ہے. اسی لیے دیکھیں، ایک ہے مدینے کے، ایک ہے مکے کے. یہ مکے کے رہنے والے ہیں اور وہ مدینے کا رہنے والا ہے مالکی. اسی لیے دونوں میں جملہ سنیے گا، مالکی مسلک میں نماز ہاتھ کھول کے پڑھی جاتی ہے. کیا کرتے رہا؟ اس لیے ہاتھ کھول کے. اور حنفی میں ہاتھ باندھ کے. جب دونوں ایک ہی جگہ کے شاگرد تھے، اچھا حنفی میں بھی ہے کہ آپ کو اختیار ہے کھول کے پڑھو باندھ کے پڑھو، لیکن وہ باندھ کے پڑھتے. پوچھنے والے نے پوچھا مالکی سے کہ تم کھول کے کیوں پڑھواتے جب شاگرد انہی کے ہو، یہ بند کر کے کیوں پڑھواتے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک جواب دیا، میں کھول کے نماز پڑھانے کا اس لیے حکم دیتا ہوں کیونکہ میرا تعلق مدینے سے. پتہ نہیں میں نے تاریخ پوری پڑھی ہے، ذہن پہنچا ہوگا نہیں ہوگا. میرا تعلق مدینے سے. کسی نے اس سے تو نہیں، دوسرے نے پوچھا کہ مدینے سے کیا کہنے کا مطلب ہے؟ کہا کیونکہ نبی نے مدینے میں نماز پڑھ کے دکھائی ہے اور شریعت نے کہتی جیسے نبی نے پڑھی ویسے پڑھو. صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد. امام نے میڈیکل سائنس پہ کام کیا ہے. کتابیں ہمارے یہاں بھی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے. اب وہ عربی اور ان کی اصطلاحات ہم دیں گے تو شاید بچوں تک نہ پہنچ پائیں. امام نے میتھمیٹکس پہ کام کیا ہے، علم جبر پہ کام کیا ہے. یہ کیا کہلاتا ہے مجھے نہیں معلوم، علم نجوم، ایسٹرولوجی غالباً ہوتی ہے، اس پر امام نے کام کیا ہے. یہ ساری میراث ہماری ہے، یہ ساری چیزیں ہماری ہیں. مگر ہمیں صرف چند واقعے اور چند جملوں کے علاوہ، میں نے اس دن بھی کہا تھا، پھر آج دل پہ پتھر رکھ کے بات کہہ رہا ہوں، ہم ان آگے چیزوں کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے، ہم ان چیزوں کو آگے کھولنے کی کوشش نہیں کرتے. امام نے یہاں تک، جملہ سنیے گا میرے عزیزو، امام نے یہاں تک خط لکھنے کے آداب بتائیں، امام نے دربار میں جانے کے آداب بتائیں، امام نے زندگی لمبی کیسے ہو اس کے آداب بتائیں، امام نے سر اٹھا کے چلنے کے آداب بتائیں. اب وہ آداب کہاں ملیں گے؟ وہ ظاہر سی بات ہے کتابوں میں ملیں گے. وہ آداب کہاں ملیں گے؟ وہ ظاہر سی بات ہے تفسیروں میں ملیں گے. اب ہمارے پاس تو یہی ممبر بچا ہے، کیونکہ خطبہ جمعہ میں لوگ کہتے ہیں یہ باتیں تو خطبے سے جمعے کی ہونی چاہیے. جمعہ تو ہفتے میں ایک ہے اور ایک دن میں اہل بیت سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ خطبہ جمعہ میں یہ فضائل کا، خطبہ جمعہ فضائل کے لیے نہیں ہوتا. میں یہ شک دور کرتا چلو، مولانا تشریف فرمائے، خطبہ جمعہ فضائل کے لیے نہیں ہے. خطبہ جمعہ کی شرائط یہ ہے کہ کرنٹ افیئرز پہ بولا جائے، شیعوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ بولا جائے، دنیا میں کیا چل رہا ہے وہ بولا جائے. فضائل تو صرف ممبر سے بیان ہوں گے. ایک صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی اور ان کے مسائب بھی بتاؤں گا میں ابھی آپ کو. ان پر ان کے دور میں جو مصیبتیں ہوئی ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. اب امام نے فرمایا کہ تعلیم کے حوالے سے امام نے بات کری. کتنے شاگرد بنائے؟ 4000 لکھنے والے موجود ہیں. اس کا مطلب امام یہاں پہ ایک پیغام اور دے رہے ہیں کہ جب ہم ممبر پر آ کے درس و تدریس کریں تو ضروری ہے کہ سننے والوں کے پاس قلم دوات ہو.
تاکہ جو بات اچھی لگے لکھ لیں، کیونکہ امام نے فرمایا العلم وحشیون، علم ایک جانور ہے جسے صرف کتابت کے ذریعے ہم قید کر سکتے ہیں۔ جب تک لکھنے لکھانے کا رواج تھا ہمیں یاد رہتا تھا، اب لکھتے ہی نہیں لکھاتے ہی نہیں، کیونکہ ہم فرش ادا پہ بس ذاکر پڑھ رہا، ہمیں چل رہا، عقیدت پڑھ رہی ہے، واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بڑے اچھی بات ہے اور یہ ہے، پھر اس کے بعد جب تک اس میں ہم ریسرچ ہی نہیں کریں گے۔ ریسرچ کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ خود ہمارے نبی پاک نے کیا نبی پاک سے منسوب ہو کے مولا کائنات نے کیا فرمایا کہ پروردگار کے حبیب نے مجھے علم کے 1000 باب عطا کیے اور میں نے ہر باب سے 1000 باب کھولے۔ یہ ہے یا نہیں؟ اسی طرح اب دشمن سازش ہونے، کیونکہ ریسرچ کر رہے ہیں یہودی، ریسرچ کر رہے ہیں عیسائی، وہ آہستہ آہستہ شیعوں کے وہ آثار مٹا رہے ہیں جو ہمارے اماموں سے تھے۔ اب جناب جابر کو نام کب سے آ رہا ہے کہ یہ جابر بن حیان کے امام کے شاگرد ہیں، اب جو کتابیں اور آرٹیکل آنے شروع کریں کہ امام کے پاس کیا اتنا ٹائم تھا کہ وہ گندک اور پٹاس اور یہ آکسیجن یہ سب چیزیں لے کے بیٹھتے؟ کیونکہ اب جب ہم اپنی میراث کو نہیں ڈھونڈیں گے، اپنے سرمایہ کو نہیں تلاش کریں گے، ہم اپنے اندر کی چیزوں کو تلاش نہیں کریں گے، دیمک لگ جائے گی، آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمارا شریف فریضہ بھی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں، ان کو آشکار کریں کہ ہمارا کیا ہے۔ میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، جہاں ہم اس طرح مجلس اور سب کچھ کرتے ہیں، کسی موقع پر ایک ایسی ایگزیبیشن بھی لگائیں جہاں اپنے اماموں کے کارنامے کو فلمایا جائے، تصویری صورت میں یا اخباری صورت میں، تاکہ اپنے بچوں کو دکھائیں کہ ہمارے پاس کیا کیا سرمایہ موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بالکل محمد و آل محمد۔ نہیں، میں اس بات کو اور واضح کر دوں، میں ممبر سے میں ساری چیزیں تو نہیں بتا سکتا نا، نہ ہم سن سکتے ہیں، آپ اپنے گھر میں پڑھیں گے۔ اب امام جعفر صادق کی کتنی کتابیں ہیں، امام جعفر صادق کے کون کون مشہور خطیب ہیں، کون کون مشہور صحابی ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کس کس علم کو اجاگر کیا، مطلب اگر یہ سب چیزیں ایک پکچرائز ہوں، سمجھیں آپ، جو ماڈل آف ایجوکیشن ہے، میتھڈ آف ایجوکیشن ہے، جو اس کو لگائیں، اور پھر امام کی ولادت یا شہادت یا اس طرح کے موقع پر آپ کے پاس اتنی الحمدللہ جگہ ہے، اب آپ کہیں مولانا ایک نیا کام بتا کے جا رہے ہیں، میں بتا کے جا نہیں رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ، وہاں پر ہم اس ایگزیبیشن کو لگائیں اور اپنے بچوں کو 1 دن 2 دن انہیں دکھائیں، تاکہ کل یہ ہمارے بچے غیروں کے سامنے کھڑے ہو کے بتا سکیں ہم کسی غیروں کو نہیں مانتے، ہمارا امام وہ ہے جس نے دنیا والوں کی بھی مشکلیں آسان کی ہیں، آسمان والوں کی بھی مشکلیں آسان کی ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں مل کے محمد و آل محمد۔ ایک ایک چیز، مطلب سامنے کی چیزیں، امام کے سامنے ایک ہندوستان کا طبیب پہنچا، بہت بڑا طبیب، اس طبیب نے، اس ڈاکٹر نے، اس حکیم نے بادشاہ کی ناک میں دم کر رکھا تھا، بالکل سامنے کی، جب ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اب کسی کے پاس علم ہو تو جواب دے، زبان درازی کرنا اور ہے، جواب دینا اور ہے، مطمئن کرنا اور ہے، بحث کرنا اور ہے۔ 2 5 میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن 2 5 ہوتا ہے نا، 2 5 یہ ہوتی ہے بحث، لیکن 2 4 ہی ہوتے ہیں۔ یہ ایک ہماری طرف کی مشہور بات ہے کہ ایک لڑکا بولا 2 5 ہوتے ہیں، دوسرا بولا سر 2 4 ہوتے ہیں، تیسرا بولا میں فیصلہ کرتا ہوں کہ فیصلے میں آ جاؤ۔ تو سب نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ 2 5 کرو، ہار جاؤ گے۔ تو ہم نے مسکرایا کہ ہاریں گے جب مانیں گے۔ دیکھیں بات شاید آپ تک پہنچا نہیں پایا میں، ہاریں گے جب مانیں گے، نہ مانیں گے نہ ہاریں گے۔ تو یہی وجہ ہے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو بحث میں نہیں رکھنا ہے۔ اہل بیت کی تعلیمات تو خود قرآن کی آیتوں کی طرح معجزہ ہیں، اس کو جب سامنے والا دیکھے گا تو خود بخود دل پہ اثر انداز ہوتی چلی جائے گی۔ میں نے ابتداً کہا کہ 200 تلواریں گر گئیں، ابھی پھر آگے بیان کروں جس طرح 200 تلواریں گری، ہمیں امام کے پتہ ہونا چاہیے، طبیب ہے وہ کہتا ہے ایسا ایسا۔ امام نے کہا بہت بول رہے ہو۔ امام نے کچھ ہم بھی پوچھیں تم سے؟ اب یہ تو بہت بڑے طبیب تھے، پورے دربار کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ دیکھیں ہو گیا واقعہ میں پورا نہ پڑھ پاؤں کیونکہ وہ چیزیں امام نے دیکھا سیدھے سامنے کی چیزیں پوچھیں، اس کے وجود کو دیکھا۔ امام نے پوچھا یہ بال کیوں ہے سر پہ؟ امام نے پوچھا پیشانی پہ بال کیوں نہیں ہے؟ یہ پیشانی پہ بل کیوں پڑتے ہیں؟ یہ بھوے کیوں ہیں؟ یہ آنکھوں کے بیچ میں ناک کیوں ہیں؟ ناک کے سوراخ نیچے کیوں ہیں؟ یہ چہرے پہ لب کیوں ہیں؟ ابھی سر کھجانے لگا تبھی امام نے کہا بتاؤ نا، تم تو دعویٰ کر رہے ہو کہ میڈیکل صرف ہمارے پاس ہے، ہم ہی ہیں،
اب ظاہر سی بات ہے، دیکھیے پڑھا لکھا آدمی جو تھا علم کی قدر کرتا ہے، وہ پڑھا لکھا تھا، اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہنے لگے اے امام مجھ کو نہیں پتہ، آپ بتائیں۔ امام نے فرمایا سروں پہ بال اس لیے تاکہ اس سروں پہ جب تیل وغیرہ ڈالا جائے تو اس سر کی خشکی ختم ہو سکے، تراوٹ پیدا ہو سکے، کیونکہ آدمی ذہن سے کام لیتا ہے، اگر یہ بال اور یہ آکسیجن سوائے خلات نہ ہو تو سر پھٹ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے طبیب تھا، اس نے کیلکولیٹ کیا کہ ہاں یہ بات تو ہے۔ پھر امام نے کہا یہ پیشانی پہ بال اس لیے نہیں، کیونکہ یہ آنکھوں سے جب آدمی دیکھتا ہے تو روشنی دور تک دیکھنے کے لیے پیشانی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس نے زور دیا، اب آپ اس کی پھر بھی مثال دی انہوں نے کہ جب آپ دور دیکھنا چاہتے ہو تو کس طرح دیکھتے ہیں ہم دور؟ اسی طرح تو دیکھتے ہیں نا دور دیکھنے کے لیے، تاکہ یہ ہوتے۔ پھر ایمان فرمائے یہ پیشانی پہ بل کیوں ہیں؟ کہا کہ جب یہ ماتھے کا پسینہ آئے بل میں اتنی دیر میں الجھے کہ آپ رومال یا اس سے صاف کر لو، کہیں یہ آنکھوں میں نہ جائے اور آنکھیں خراب ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جائے۔ پھر ایمان فرمائے یہ بیچ آنکھوں کے ناک اس نے رکھی تاکہ نور صحیح سے دکھ سکے، یہ بڑھ سکے۔ امام نے فرمایا، پھر امام نے فرمایا یہ دو سوراخ نیچے ہی کیوں رکھے اور اس میں بال کیوں پیدا کرے؟ دیکھیں عجیب فکر ہے۔ امام نے کہا سوراخ نیچے کیوں ہے اور اس میں بال کیوں رکھے؟ کہا اس لیے کہ پروردگار نے جو ذہن انسانی بنایا ہے اس میں خشکی پیدا ہوتی ہے، پھر اس میں آنسو پیدا ہوتے ہیں، پھر رطوبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر رطوبت پیدا ہوتی گئی تو نکلے گی کہاں سے؟ یہ سوراخ نیچے اس لیے بنایا تاکہ رطوبت خارج ہو سکے۔ اب دیکھیں امام میڈیکل پڑھ رہے ہیں، پھر اس کا فرمایا امام نے اس میں بالوں کو اس لیے رکھا تاکہ غرد و غبار ناک کے ذریعے ذہن تک نہ پہنچنے پائے۔ اب وہ حیرت میں کہ یہ بالکل سامنے کی چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ پھر امام نے فرمایا اور یہ لب اس لیے رکھے گئے تاکہ جو تم منہ میں پیسے اوپر سے آتا ہے وہ لبوں سے رک جائے، لبوں پہ ترشی، اب ایمان فرمایا لبوں پہ مٹھاس اس لیے رکھی تاکہ جو نعمتیں کھاتے ہو اس کا تمہیں ذائقہ محسوس ہو سکے۔ بس یہ امام پڑھتے چلے گئے، اور بھی چیزیں کہ مردوں کے داڑھی رکھی گئی، عورتوں کو داڑھی کیوں نہیں رکھی گئی، کان میں یہ گندی، یہ کان میں یہ کڑواہٹ پیدا کیوں گئی، امام نے اس کا بتایا، دل ہمارا اس طرح کیوں ہے، پھیپڑوں دو حصوں میں کیوں بانٹے گئے، جگر کی یہ کنڈیشن کیوں رکھی۔ ابھی ساری چیزیں میں بتا دوں گا تو پھر فائدہ کیا ہے، تھوڑا سا آپ بھی جا کے تاریخی کتابیں پڑھیے گا۔ الغرض امام نے جب یہ ساری چیزیں بیان کری، روایت ہی کہتی ہے وہ شخص کھڑا ہو گیا، بولا میں نے زندگی بھر پڑھا ہے، مجھے یہ نہیں پتا، مجھے صرف یہ بتا دیں یہ آپ نے کہاں سے پڑھا۔ امام نے کہا یہ ہم نے کسی مکتب سے نہیں سیکھا ہے، اب یہاں پر موقع ہے دین کی تبلیغ کا، دربار ہے غیر کا، موقع ہے دین کی تبلیغ کا۔ اب یہاں امام نے کہا کہ یہ میں نے کسی غیر سے نہیں سیکھا، مجھ کو میرے بابا محمد باقر نے، ان کو ان کے بابا علی ابن حسین نے، ان کو ان کے بابا حسین ابن علی نے، ان کو ان کے بھائی حسن نے، یہ سلسلہ امام نبی تک لے گئے، یعنی نبی کے اس جانشین نے سلسلہ امامت بھی پڑھ دیا اور یہ بھی بتا دیا ہمارا سلسلہ کہاں سے ملتا ہے۔ ایک سلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ یہ باتیں آپ کو بور تو نہیں کر رہی نا؟ صحیح لگ رہی ہیں بات؟ اصل میں ہم پرائمری کے ٹیچر ہیں تو ہمیں یہ جب ہم اسکول میں کالج میں یا لے رہے تھے تو یہ کہا گیا کہ بیچ بیچ میں اس طرح کی باتیں کرتے رہا کرو تاکہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا آدمی کھوسا جاتا ہے باتوں میں، تو تاکہ ان کے ذہن اس طرح ہوتے رہے ساری چیزیں۔ یہ امام نے فرمایا۔ اب دیکھیے امام نے اس کے بعد حدیثیں بہت ہیں امام سے پڑھی ہیں میرے عزیزوں حدیثوں کو، اور اس حدیثوں میں صرف ایک حدیث کا ذکر کروں گا اور اس حدیث پہ ہم 5 منٹ کم سے کم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام نے جہاں اخلاق، رزق، کاروبار، رشتہ داری سب چیزیں فرمائی ہیں، وہیں ایک حدیث بہت، مطلب ساری حدیثیں ہیں لیکن ایک حدیث میرے دل کو بہت لگی، ساری لگی لیکن ایک حدیث لگی۔ امام نے فرمایا کہ پروردگار نے تمہیں بیٹی بھی دی ہے، بیٹا بھی دیا ہے، یعنی صاحب اولاد بنایا، معاشرے کے لیے، کسی ایک کے لیے نہیں ہے۔ بیٹی نعمت ہوتی ہے، نعمت کا حساب نہیں ہے، بیٹا رحمت ہے۔ دیکھیے سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ حدیث ہے امام کی، سنیں گے اس حدیث کو۔ امام فرماتے ہیں کہ بیٹی اور بیٹا، بیٹی کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ نعمت، بیٹا رحمت۔ نبی کے جانب امام جعفر صادق فرماتے ہیں نعمتوں کا حساب نہیں ہوگا، حساب رحمت کا ہوگا۔
اب رحمت کے حساب سے کیا مراد ہے؟ یہ ہر اس باپ کو سوچنا چاہیے صاحب اولاد ہے کہ اپنے اولاد کو کس طرح کی تعلیم، تربیت، اخلاق دے، کیونکہ روز محشر ان کا سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں رحمت دیا تھا، تم نے کیا کر دیا۔ بیٹی کو بھی تعلیم دینا ضروری ہے، بیٹے کو بھی تعلیم دینا ضروری ہے۔ بیٹی کو اس طرح کی تعلیم دو کیونکہ اس کو دوسرے کے گھر جانا ہے، بیٹے کو اس طرح تعلیم دو کہ اسے دوسرے کی بہو کو بیٹی کو گھر تمہارے لے کے آنا ہے، اور وہ اخلاقیات کے ساتھ تعلیم دو کہ محبت اہل بیت ان کے دل میں گامزن رہے۔ آج ہم تھوڑا سا بھید بھاؤ کرتے ہیں، ہمارے یہاں کا نہیں ہے، اللہ نہ کرے یہاں کا، لیکن بیٹے اور بیٹی میں ہلکا سا فرق یہ محسوس ہوتا نظر آتا ہے، جتنی پابندیاں ہم بیٹی پہ لگاتے ہیں۔ بیٹا یا تو ہم بیٹے سے ڈرتے ہیں یا بیٹے پہ پابندی نہیں لگانا چاہتے ہیں۔ ایک میں بہت کڑوی حقیقت معاشرے کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اسے بڑے دھیان سے سنیے گا۔ میں خوش قسمت ہوں، باتیں ساری آپ دھیان سے سنتے ہیں، مجھے امید ہے۔ ہمارا بیٹا اگر گھر میں کسی سے فون پہ، موبائل پہ بات کر رہا ہے تو ہم سوال نہیں کر پاتے ہیں، لیکن وہیں بیٹی اگر کسی سے فون پہ بات کرنے لگے تو ہمارے 10 سوال کھڑے ہونے لگتے ہیں۔ کیا یہ خلاف ادب نہیں ہے؟ وہ بھی تو بیٹی ہے، وہ بھی تو دل رکھتی ہے، اس کی بھی تو خواہشات ہیں۔ آپ جب اپنے گھروں میں، میری نوجوانوں سے، کیونکہ یہ سنتے، اب یہاں تو نہیں آ پاتے ہیں نوجوان میرے یہاں مجلس میں، لیکن سنتے ہیں کیونکہ میں بھی یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں، تو جب آپ گھر میں کسی سے فون پہ گھنٹوں گھنٹوں باتوں کرو گے تو کیا گھر میں بہن موجود نہیں ہے؟ اس کے یہاں کچھ خیالات پیدا نہیں ہوں گے؟ اسلامک تعلیمات کتنی ضروری ہے۔ آج ہم تایا کے گھر میں، چاچا کے گھر میں، ماموں کے گھر میں منہ اٹھایا گھس گئے۔ کیا اس طرح کسی کے گھر میں جانا جائز ہے؟ شریعت کہتی ہے بغیر لاک کیے۔ ہمارے یہاں تایا کی لڑکی، کوئی بات نہیں، بے پردہ ہے تو کوئی بات نہیں، حتیٰ کہ یہاں تو خیر نہیں دیکھا ہم نے ماحول، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن دوسرے مقامات پہ ہم نے دیکھا ہے کہ عزاداری امام حسین میں بھی گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، مرد خواتین ساتھ، اور پردے کو بالکل فراموش کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، زیارات مجلس مستحب ہے، پردہ واجب ہے۔ اسی طرح جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، جب ہم شادی بیاہ کے فنکشن میں جائیں تو یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ امام جعفر صادق کا ذکر چل رہا ہے، انہی کی تعلیمات ہیں۔ اس پہ حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں، آپ نے کبھی کوئی نان مسلم آپ کے یہاں آیا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی برقع پہنا کے لایا ہو، پردے میں لایا ہو اپنی بیوی بچوں کو؟ نہیں لاتا۔ لیکن ہمارے یہاں ہائر ایجوکیشن کے نام پر، اپر کلاس کے نام پر، ہم جب کسی غیر کے پروگرام میں جاتے ہیں تو اسلامی لباس کو ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے یہاں پر ہو، لیکن یہ میری بات آئی ہے تو میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ مولانا وہاں کا کلچر نہیں ہے، وہاں کا ماحول نہیں ہے۔ دیکھیے، کلچر ماحول ہم بنائیں گے، وہ نہیں بنائیں گے۔ یہ بہت قیمتی بات ہے۔ ہمیں اپنے مذہب کو کسی وقت کسی عالم میں نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ مذہب کوئی آسانی سے نہیں آیا، ہمارے اماموں نے اس کی خاطر قربانی دی ہے۔ بچوں کو تعلیم و تربیت اس طرح دینی ہے محبت اہل بیت علیہ السلام سے کہ ایک ایک بات ان کے دل میں بیٹھ جائے، ان کو آئیڈیل کے طور پہ بتاؤ۔ جیسے پردے کے حوالے سے میں نے شاید کہیں پڑھا ہو، یا یہاں تو ابھی مجھے نہیں لگتا کہ سیزن اس میں ایام میں پڑھا، اس سے پہلے جو میں آیا 3-4 سال پہلے میں نے پڑھا ہو، لیکن سن لیجئے، ایک لڑکی تھی جو عیسائی تھی، وہ عیسائی لڑکی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، وہ ایک دن جناب مریم والا لباس پہن کے آئی، جو پورا لباس تھا، اور یہ کیونکہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ وہ جب جناب مریم والا لباس پہن کے آئے تو سب لوگوں نے ہنسا، تالیاں بجانی شروع کری، کیا پہن کے آ گئے، کیا پہن کے آئے ہو، کیا پہن کے آئے ہو۔ اس نے سب کو اپنی طرف بلایا، متوجہ کیا، تیز ہنسی، تالی بجائی۔ انہوں نے کہا کیا کرو؟ بولے آؤ میرے ساتھ۔ وہ چرچ میں لے گئی، اور چرچ میں لے جانے کے بعد انہیں تیز وہ تالی وہ بھی بجائی تھی، اس نے بہت تیز کلیپنگ کرنی شروع کری، کلیپنگ کی، تالی بجائی۔ اس نے کہا تم تالی کیوں بجا رہے ہو، تم کیوں ہنس رہے ہو ہمارے اوپر؟ اس نے کہا میں کیا پہنے ہوئے ہوں؟ کہا یہ کون پہن، یہ جو جناب مریم ہے کیا پہنے ہوئے ہیں؟ اس نے اپنے، دیکھیں توجہ فرمائے، اپنے لباس کو کہ لے میں، تم مجھ پر اس لباس کی وجہ سے ہنس رہے ہو، میں تمہاری فکروں پہ ہنس رہی ہوں کہ جس کو تم خدا کی بیوی، خدا کے بیٹے کی ماں کہتے ہو، جس کو تم آئیڈیل مانتے ہو، اگر ہم اس کی تعلیمات پہ عمل کریں تو لوگ ہنستے نظر آئیں۔ دنیا کی پرواہ نہیں کرنی، دنیا جس کے صدقے میں بنی ہے ان کی خوشی حاصل کرنی ہے۔
دنیا والوں کو نہیں سوچنا، دنیا والے کم مطمئن ہوں گے، مجھے ایک دنیا والا مطمئن دکھا دو جو آپ کی کسی عادت سے مطمئن ہو، ایک مطمئن دکھا دو. آپ کچھ بھی لے آؤ، یہ اور ہو جاتا، یہ اور ہو جاتا، یہ اور مل جاتا، اس طرح اور ہو جاتا. اطمینان صرف ذکر محمد و آل محمد میں ملے گا، اطمینان صرف نظر و نیاز کے دسترخوان پہ ملے گا، اطمینان صرف غریب مسکین فقراء کو کھلانے میں ملے گا، اطمینان صرف تلاوت قرآن سے ملے گا، اطمینان صرف ذکر الہی سے ملے گا، اطمینان صرف رشتوں کو نبھانے سے ملے گا. جن رشتوں کو نبھایا ہے امام جعفر صادق نے، جن رشتوں کو نبھایا ہے ہمارے اماموں نے. آج ہم رشتے نبھاتے ہیں؟ نہیں، رشتے نہیں نبھاتے، ہم کاروبار کرتے ہیں. یہ میں نے بہت بڑی بات کہی، شاید کچھ ذہنوں تک پہنچ جائے تو اس کی وضاحت کرتا چلوں. میں رشتہ نبھا رہا ہوں مثلا وسیم میاں سے، کیوں کہ وسیم میاں مجھے مجلس کے لیے لے کے آ رہے ہیں، مجلس کے لیے چھوڑنے جا رہے ہیں. مثلا میں رشتہ نبھا رہا ہوں جناب سے کیونکہ مجھے چائے پلاتے ہیں، چائے نہیں پلاتے ہیں. لیکن جس دن یہ چیز بیچ میں ختم ہو جائے اس دن رشتہ نبھاؤ تو میں جانوں. تو یہ جو میں آپ سے رشتہ نبھا رہا ہوں، یہ رشتہ نبھانا تو سودا ہوا نا، تجارت ہوئی. اسلام نے تجارت نہیں کرنی رشتوں میں. جو اللہ نے رشتے بنائے ان کو نبھانا سیکھو. یہ رشتے اہل بیت نے نبھائے. امام نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا، تمہارا بھائی اگر تم سے 1 سال کی دوری، میرے ساتھ دہرائیں گے، اگر تمہارا بھائی تم سے 1 سال کی دوری پر بھی رہتا ہو تو اس سے ملنے کے لیے جاؤ. اگر اللہ نے ہمیں صاحب ثروت بنا دیا، ہمارا بھائی کمزور حالت میں رہ گیا تو ہم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتے نظر آتے ہیں. وہیں اگر ہمارا بھائی غریب رہ گیا تو ہم آج رشتے امیری کی کتنی چھوٹی زندگی ہے. ایک صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی، انہوں نے کہا سانس لی انہوں نے اور کہا ختم زندگی. یہ ہے زندگی. کتنی ہے زندگی؟ کہا اپنی زندگی ایسے بناؤ جو امام نے فرمایا، جیو تو لوگ ملنے کی تمنا کریں، مرے تو کار خیر میں یاد رکھیں. میں لفظوں کو بدل دوں، میت کو کاندھا دینا ثواب سمجھ لیا ہے. نہیں میں کس طرح کو میرے دل ایک لمحے کے لیے سوچئے، جب مر جا کاندھا دینا. ارے میرے بھائی، جس طرح میت کو کاندھا دینا ثواب ہے وہ تمہارے نام عامل میں لکھا گا زندہ کمزوروں کو کاندھا دینا سنت امام بھی ہے، ثواب بھی ہے. اور اسی طرح میں پھر ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں میرے، کیونکہ چھٹے امام کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جس طرح مرنے کے بعد ماں باپ کی فاتحہ نذر و نیاز پر پیسہ خرچ کرنا ثواب ہے، اسی طرح زندگی میں بھی ان کی عیادت کرنا ثواب ہے. نہیں میرے عزیزو، کتنا فرق ہے. ایک ماں باپ بیمار ہو گئے تو اولاد یہ سوچ کے خدمت کرتی ہے، ایک اولاد بیمار ہو جائے تو ماں باپ کیا سوچ کے خدمت کرتے ہیں. دونوں میں فرق ہے. ماں باپ بیمار ہوتے ہیں تو اولاد یہی سوچ کے خدمت کرتی ہے کچھ سال زندہ رہیں گے، لیکن وہیں اولاد زندہ بیمار ہو جائے تو ماں باپ یہ سوچ کے خدمت کرتے ہیں زندگی پڑی ہے اس کی ابھی. فرق ہے، فرق ہے. کہاں ہیں ہم امام جعفر صادق کی زندگی بیان کرنے والے؟ امام نے یہی تعلیمات ہماری زندگی کے لیے عرض کی ہیں. بہت سارے واقعات ہیں جو میں پڑھ سکتا ہوں اور ایک مجلس میں ساری باتیں ہو بھی نہیں پاتی، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے آج ہم کس مقام پہ چلے گئے. ہمیں گھر جا کے ریویژن کرنا ہے امام نے کتنے علم ایجاد کیے. میں باتوں کو سمیٹ رہا ہوں، 45 منٹ ہو چکے ہیں. ہمیں گھر جا کے ریویژن کرنا ہے کہ امام کے کتنے شاگرد تھے. کم سے کم اس امام کی 5-10 حدیثیں ہمیں یاد ہونی چاہیے. اس امام سے توسل کرنا چاہیے، کیونکہ اس امام نے جہاں تعلیم و تربیت دی مظالم بڑے برداشت کیے ہیں. منصور دوان کی انہی کے دور کا بادشاہ ہے، حسنی سادات کا دشمن تھا. سادات کو قتل کر کے، محب اہل بیت کو قتل کر کے انہوں نے بغداد میں قلعہ بنایا. تاریخ پڑھیں آپ. عام اعلان تھا کہ جہیں کوئی محب اہل بیت سادات مل جائے تو قتل کر دو. باقاعدہ اس پہ کتابیں ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت ساری کتابیں ہیں کہ سادات پہ جو ظلم آئے اس کے اوپر جو کتابیں شیعوں کے اوپر. اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو نہیں چھوڑا ہے. جب آپ کتاب پڑھیں گے، میں نے کتاب پڑھی تو واقعاً میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں، میں نے کتاب بند کر دی، مجھ سے آگے نہیں پڑھا گیا. کیونکہ اس کتاب میں لفظ تھا کہ جب حسنی سادات کو بغداد کی دیوار میں قلعے میں چنوا رہا تھا تو ایک چھوٹا سا خوبصورت بچہ آیا، اس کو بھی اس نے کہا اس کو بھی چن دو.
جب راج مستری چننے لگا تو اس نے دیکھا یہ تو اہل رسول ہے. اس نے اس بچے کے کان میں کہا کہ میں سانس لینے کی جگہ چھوڑ دوں گا اور رات کی تاریکی میں تمہیں نکال لوں گا. آپ سوچو ظلم کتنا ہوگا. یہی ظلم نہیں ہے. امام کے بھائی، نام میرے ذہن سے اس ٹائم نکل رہا ہے، فرسٹ جو کزن ہوتے ہیں حسنی سادات میں سے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ اب آل رسول پہ ظلم کر رہے ہیں تو انہوں نے بغاوت کے لیے تلواریں اٹھائیں، جنگ کے لیے تلواریں اٹھائیں. تاریخ آپ پڑھیے گا اس امام کی، اس امام پہ کس قدر ظلم ہے کہ انہوں نے تلوار اٹھائی کہ ہم اس کو ختم کریں گے. مگر ظاہر سی بات ہے فوج زیادہ تھی، وہ قتل نہیں کر پائے. امام کے اس خانوادے کو اس نے قتل کیا، اور یہیں قتل نہیں کیا، مناظر درباروں میں بہت ہیں. اور امام اپنے چاہنے والوں کو کبھی موقع ملا تو اس کو اور عرض کریں گے. حشام ان کے شاگرد تھے، اس پہ امام کتنے خوش ہوا کرتے تھے، کس کس طرح کے. اور میں جو آج آپ کے سامنے بات رہا کہ ظلم کتنے ہوئے امام کے زمانے میں، امام کے چاہنے والوں کو کس طرح مارا گیا. بنی عباس ہیں، بنی عباس ہوئے جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے کے لیے آئے تھے. بنی امیہ سے انہوں نے لیا تھا کہ ہم چاہنے والے ہیں، یہ تاریخ ہے کہ ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں. ایک بار نہیں، امام کو کئی بار، حتیٰ کہ ایک بار اس نے امام کو راتوں رات دربار میں بلایا. کس نے؟ ظالم نے. امام کو جب دربار میں بلایا، سرخ محل کہلاتا ہے وہ، محل احمر، سرخ دربار، سرخ محل. سرخ محل کے معنی یہ تھے کہ جب یہ کسی کو قتل کرنا چاہتا تھا تو اس محل میں بلاتا تھا. غلام گیا تو اس نے جا کے دیکھا باہر سے دروازہ بند ہے، وہ زینے سے اوپر چڑھا امام جعفر صادق کے گھر میں. دیکھا تو امام ایک بوسیدہ سا لباس پہنے ہوئے، کمر بند باندھے ہوئے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. گزارو فوراً یہ امام کے پاس گیا، جا کے اس نے کہا کہ امام آپ نماز تمام کیجیے، آپ کو بادشاہ نے بلایا. امام نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت تو دے کہ میں غسل کر سکوں، لباس پہن سکوں. اور امام نے یہ کہتے ہوئے اپنے گھر سے قدم نکالے، انا للہ و انا الیہ راجعون. دربار میں گئے، دربار میں کیونکہ وہ ایک سیاست تھی، ایک پروپیگنڈا تھا. امام کے مقابلے پہ باطل اماموں کو کھڑا کرنے کی کوشش کی. مالکی حنبلی کا جو ایک پورا سلسلہ تاریخ میں تھوڑا سا پڑھ لیجئے گا میرے خاطر، رسول کے خاطر. یہ سلسلہ وہی ہے کہ مالکی مذہب کیسے پنپا، اس کو کس نے فائنینس کیا، کس نے پیسے دیے. یہ سب شاگرد امام کے تھے. امام کو دربار میں لایا گیا، قتل کرنے کے ارادے سے تلوار نکالتا ہے، تلوار رکھتا ہے، اور الزام یہ ہے کہ تم ہماری حکومت کے خلاف خط لکھ کے لوگوں کو باغی بنا رہے ہو. امام نے کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، 70 سال کا ہوں، میں اب بغاوت کروں گا؟ مجھے کرنی تھی تو جوانی میں کرنی تھی. اور اس نے یہ تلوار نکالی رکھی اور نے سوچا کہ شاید امام صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے تلوار رکھی اور جانے دیا. تو غلام جب جانے دیا تو اپنی جگہ بٹھایا، جانے سے پہلے اپنی جگہ بٹھایا، 1000 دینار دیے، ایک گھوڑا دیا، اچھا جانے دیا. اب اس نے غلام نے پوچھا تو نے بلایا تو بڑے غصے سے تھا، سنیے، تو نے بلایا تو بڑے غصے سے تھا کہ تو قتل کرے گا، قتل تو نے کیوں نہیں کرا امام کو؟ کہا کہ جب میں تلوار نکال رہا تھا قتل کرنے کے لیے تو میرے سامنے رسول آ گئے. اور اب میں یہ واقعہ کسی مصلحت سے آپ کو سنا رہا ہوں کہ میرے سامنے رسول آ گئے اور رسول نے تلوار نکال کے کہا کہ تو نے اگر میری اولاد کو قتل کیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا ہو اس کو تو سدھر جانا چاہیے. لیکن تاریخ کہتی ہے اس نے امام کو مدینے بھجوایا. مدینے بھجوانے کے بعد وہاں کے حاکم کو بدلا، اور حاکم کو بدلنے کے بعد کہا کہ اس کو بنایا جو محب اہل بیت نہیں تھا، اہل بیت علیہ السلام کا دشمن تھا. امام جعفر صادق کی حیات میں ہی دیکھیے شام غریبہ میں خیمے جلے، یہ بات سچ ہے اور اس میں ہمارا گریہ ہوتا ہے. مگر امام سجاد کے گھر میں، امام جعفر صادق کے گھر میں جب ان کے اہل و عیال موجود تھے، گھر کو آگ لگا دی گئی. پڑھیں تاریخ کے مظالم پڑھا نا ابھی کہ کتنے ہوئے سادات پہ. آگ لگا دی گئی، لوگ بجھانا چاہتے تھے، آگ نہیں بجھی. میرے امام نے اپنی ردا اٹھائی اور آگ پہ یہ کہتے ہوئے ڈالی کہ ہم آل رسول ہیں، ہم پر آگ حرام ہے. یہی نہیں ہے جو امام کے دوسرے رشتہ دار تھے انہیں پکڑ پکڑ کے ہاتھوں کو کاٹا گیا، گردنیں کاٹی گئیں، ان کے نیزہ پہ بلند کیے گئے. یہ دین ایسے ہم تک نہیں پہنچا ہے میرے عزیزو. ایک ظلم نہیں ہے امام کے ساتھ، امام کو بڑی اذیتیں دی گئی ہیں، اور اذیتیں یہاں تک دی گئی ہیں کہ جب امام کے بھائی کو قید کر کے لے جائے جا رہے ہیں تو امام بے کسی کے عالم میں مدینے میں کھڑے، اور امام نے وہ منظر دیکھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کھینچتے ہوئے لے جا رہے ہیں. امام کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. امام پر اس کیفیت کا یہ اثر طاری ہوا کہ 15 دن کم سے کم، چھوٹی روایت یہ ہے کہ امام 15 دن تک بستر سے لگ گئے.
کیونکہ امام نے وہ مصیبتیں دیکھی کہ جس میں اہل حرم قید ہو رہے ہیں۔ میں کہوں گا اے امام جعفر صادق، ہم فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے صرف بھائیوں کو قید ہوتے دیکھا تو آپ کا یہ عالم ہو گیا، مگر ذرا سید سجاد سے پوچھو، چاہے بی بی زینب سے پوچھو، بی بی سکینہ سے ذرا دریافت کیجئے ان پر کیا کیا مصیبتیں آ رہی ہیں، کس کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ مصیبتیں دیکھیں اور اس کو محسوس کریں۔ کانپنے لگتی ہے روح کہ جب یہ اسیروں کا قافلہ گزر رہا ہے تو عبداللہ ابن حفیف نامی کہتا ہے میری بیٹی کیا قیامت آ گئی؟ کہا بابا کیا قیامت تو نہیں آئی؟ کہا بیٹی یہ آوازیں کیسی ہیں؟ جا ذرا باہر نکل کے دیکھ یہ آوازیں کیسی ہیں۔ مقاتل کہتے ہیں اب بیٹی نے جو باہر آ کے دیکھا ایک اسیروں کا قافلہ ہے، بے ردہ خواتین کھڑی ہیں، ایک ہے جو کہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ تاریخ کہتی ہے اس نے جائے گا بابا قیامت تو نہیں آئی، ایک باغیوں کا قافلہ ہے، ایک اسیروں کا قافلہ ہے، اس میں خاتون خطبہ دے رہی ہے۔ اب تاریخ کہتی ہے وہ کہتا بیٹی پوچھ یہ کون لوگ ہیں؟ بس بیٹی نے جو آ کے معلوم کیا، انہوں نے بتایا میں زینب بنت علی، یہ علی ابن الحسین ہے۔ نابینا صاحب تلوار نکال کر ارے گھر سے باہر یہ کہتا ہوا نکلا اے میری بیٹی، ارے اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی؟ ارے علی کی بیٹی بے مکنا و چادر ارے بازار میں آئی، قریب آ کے جنگ کرتے کرتے اے سید سجدہ، ارے عباس کیا ہوئے، اکبر کیا ہوئے، حسین کیا ہوئے؟ جناب سجاد نے ارے نوکے نیزہ کی طرف اشارہ کرا، اے عبدی وہ کٹا ہوا سر میرے بابا کا ہے، وہ نوکے نیزہ پہ سر ہمارے بھیا کا ہے، وہ ذلنا کے راموں میں سر میرے چچا عباس کا ہے۔ انا للہ و انا سیعلم الذین ظلموا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من الاموات تابع بیننا و بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء۔ پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد والے ہماری اس مختصر کی عبادت و قبول فرما۔ امت مسلمہ شیعان حیدر کرار جہاں جہاں کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود جو بھی دام درہم سخن عزائے حسین میں جس اعتبار سے بھی حصہ لیتے ہیں ان کی جان مال و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو بیماروں نے شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ مجھے بھی حق بیانی سے کام لینے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود آج 6 معصومین اماموں کے حالات ہم پڑھ چکے ہیں، ان کی بھی قبر جنت البقیع میں ہیں۔ معبود وہ ذرائع فراہم فرما کہ جلد سے جلد روزے جنت البقیع کی تعمیر ہو سکے، ہم سب جنت البقیع میں جا کے مجلس و ماتم کر سکیں، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما دے، ہر وہ طاقت جو ہم شیعوں میں تفرقہ پیدا کرتی ہے اس کو نیست و نابود فرما دے، مراجع کرام علماء اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھ۔ مجھے بھی حق بیانی سے کام لینے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ ہم اپنے امام کے ساتھ اس کی فوج میں شامل ہو سکیں۔ امام کے گھر میں تاجیر فرما، تاج فرما تھمے حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین، اے زائر حسین السلام، اے زائر حسین